لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات حضرات گرامی، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج چوتھی نشست ہے اور مسلسل جو ایک عنوان آپ کے زیر سماعت ہے علامات ظہور کے عنوان سے، کہ جس میں مولا امام حجت علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہ ظہور کی علامات کی جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں، جو معصومین علیہ السلام کا کلام ہے، وہ کلام آپ کے سامنے مسلسل پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ اسے سننے کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور آج کی شب خاص طور پر امام سید سجاد کا پرسہ سرکار حجت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آج موضوع سے متعلق صرف ابتدائی حصہ ہوگا، اس کے بعد مولا کی زندگی سے متعلق چند باتیں۔ شہادت کی شب ہے۔ جو روایتیں ہم نے شروع کی تھیں، کل کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ متصل ہو جائے۔ سورہ ہود کی 86ویں آیت مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اس آیت مبارکہ کے اپنے شان نزول اور لفظی معانی کے اعتبار سے اس کے بعد جو روایات میں اسے قرار دیا گیا کہ بقیت اللہ سے مراد صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے، تو ہم اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم، سب سے بہترین ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ بس یہ جو تم صاحب ایمان ہو، اس سے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کا اپنا عقیدہ اور اپنی معرفت کے مراحل مکمل ہیں اور جو ذمہ داری کے عنوان سے بنیادی ترین نقطہ جہاں انتظار کا مفہوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو اہم ترین ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ انتظار کرتے رہو، دوسرا خوف خدا اور ورع، جو تقوی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے ورع اور تقوی عام طور پہ شعر کے اندر یا نثر کے اندر یا عام طور پہ علماء کی زبانی اخلاق کے دروس کے اندر سنا ہوگا، ورع اور تقوی تقریباً کم و بیش ایک جیسے معنی، یعنی خوف خدا کی وہ حالت ہے کہ جہاں انسان حرام سے بچ جاتا ہے۔ سرکار حجت کے بارے میں یہ جملہ ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اصحاب امام قائم قرار پائے، اور کون نہیں چاہتا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو تڑپ اسی بات پہ رہا ہے کہ موقع مل جائے، پروردگار یہ شرف عطا کرے ہماری جانیں اس قدموں میں نثار ہو جائیں، ہم اپنی ہر خون کا قطرہ ان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولا امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں من سرہ، سرہ استعمال ہوتا ہے خوش کے معنی میں، سرور سے نکلا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اصل عربی کا لفظ ہے سین رے، من سرہ یعنی جو اس بات پہ خوش ہے کہ وہ اصحاب قائم بنے۔ تو یہ سرور کا لفظ جو نکلا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کے دل میں سرور داخل کیا، روایت کا ترجمہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر سنی ہوگی، یہ سرور یعنی خوشی۔ اب من سرہ اس کا آسان ترین جو محاوراتی جو آپ سمجھ سکیں، بچے سمجھ سکیں، یعنی اگر تم کو اس بات میں خوشی ملتی ہے نا کہ سرکار حجت کے صحابی بنو تو یہ کر لو، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں صحابی بنا دے گا۔ اور کس کا بنائے گا؟ سرکار حجت کا صحابی بنائے گا۔ تو اس میں جو جملہ استعمال کیا گیا، فرمایا سب سے پہلی بات انتظار کرتے رہو، دوسرا ورع اختیار کرتے رہو، اپنے آپ کو حرام سے حتماً بچاؤ، چھوٹا ہو یا بڑا فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ تیسری چیز جو ذکر کی گئی، اب ذرا میں پوری روایت نہیں پیش کر رہا، میں موضوع سے مربوط ہو کر، تاکہ آج کی بات گفتگو اب تک پہنچ جائے، اور مجھے متصل کرنا ہے اسے سید سجاد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب تیسری چیز جو فرمایا، محاسن الاخلاق، بہترین اخلاق، اچھا ترین، یعنی جس کو سپرلیٹو ڈگری کہیں، جس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ اخلاق کہ اگر یہ تین چیزیں کرو گے، مولا فرماتے ہیں مر بھی گئے نا تمہیں امام کو پانے والے ثواب ملے گا۔ تم نے یہ کر لیا تو یاد رکھو، پھر تم یہ کرتے کرتے امام کو نہ پا سکے، خدا نے موت دے دی، مر گئے، خدا تمہیں ثواب وہی دے گا جیسے تم نے امام کو پا لیا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ مولا اس سے بڑھ کے کیا گارنٹی دیں گے اور کیا وضاحت ہوگی، کیا کھول کے بیان ہوگا؟ بس یہی چیز جو مسلسل اس پوائنٹ کو لیتے ہوئے چل رہے ہیں، اور وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ علامات کے اندر جو آخری زمانہ اور مولا کے ظہور سے پہلے ہونے والے حالات، میں نے کل مولا کائنات کے خطبہ عجمہ کا آخری چھوٹا سا حصہ، پورا بھی نہیں پیش کیا، چھوٹا سا حصہ پیش کیا تھا، جس میں بالکل ایسے انڈیکیٹرز تھے کہ جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس ایسا کہ جیسے کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں صرف تقریب ذہن کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو صرف سمجھنا اور ذہن بنانا آسان ہو۔ آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی ہے، بارہ آپ پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے، آپ نے اس کے اندر یہ جملہ سنا ہے، پڑھا ہوگا تو یہ تھوڑے بہت الفاظ ذہن میں بھی ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہے جو مولا کائنات نے اس میں شامل کی اپنی مناجات کے اندر، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف ایک چیز کام آئے گی، اپنا سالم قلب لے کر اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ بچا لے گا، ورنہ نہیں آئے گا کچھ بھی کام۔ یعنی ہم یہ لفظ کب کہتے ہیں؟ قیامت کے میدان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جہاں کوئی کسی کا نہیں، جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی بھائی کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا، بلکہ ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرے بدلے میں میری اولاد لے لو، میرے خاندان لے لو، میرے ماں باپ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ پروردگار کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مناجات امیر المومنین کا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک جملہ ہے مولا کا، انہا لذا نزاعتن للشوا، کا تم کیا مذاق سمجھتے ہو قیامت کو؟ تم نے کیا اسے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ ایسے پکا پورا ہونے والا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اس دن اگر تم اپنے ماں باپ، اولاد، بچے، بھائی بہن، شوہر، بیوی کسی کو دے دو کہ پروردگار مجھے چھوڑ دے، لے لے، خدا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جملہ انہا لذا،
کہ یہ جو خدا کا عذاب اس وقت آئے گا نا، یہ وہ شعلہ ہوگا نزاعۃ للشوا، جو تمہاری کھال ادھیڑ دے گا۔ کب استعمال ہوتا ہے یہ لفظ؟ کوئی استاد اپنے شاگرد پر بہت زیادہ اگر ایکسٹرا آرڈنری کچھ کیس ہو جائے تو کیا جملہ استعمال کرتا؟ پروردگار کہہ رہا ہے تمہاری کھال ادھیڑ دے گا، یہ شعلہ ایسا ہوگا، یہ آگ ایسی ہوگی۔ اور یہ کلام مولا کائنات۔ اب سمجھ میں آ گئی، بے سر و سامانی سمجھ میں آ گئی، ہمارے ذہن میں ایک تصور آ گیا کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کی کیفیتیں، وہ جو ظلم و جور، جو میں نے کل بھی روایت کا حوالہ دیا کہ ملئت ظلمن و جورا، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو اس کی کیفیتیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مولا کائنات فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی بھائی کا منکر ہو جائے گا، جو زور بازو ہوتا تھا وہ بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کو آگ کر دے گا۔ کہاں بات الٹی ہوتی تھی کہ باپ بیٹے کو آگ کرتا تھا، مولا فرمانا نہیں، بیٹا باپ کو آگ کر دے گا۔ جہاں آپس کے رشتے ہیں وہاں ختم ہو رہا ہے، جہاں اوپر نیچے کے رشتے وہاں ختم ہو رہا ہے۔ بات اس سے بڑھی، مولا نے فرمایا ماں بیٹی کا کتنا پاکیزہ اور راز والا رشتہ، مولا فرماتے ہیں ماں اپنی بیٹی کا مذاق اڑائے گی۔ یعنی یہ بالکل ہی ایسے انڈیکیٹرز تھے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ظلم جب بڑھے گا نا تو سارا فیملی سسٹم، سارے خونی رشتے، صلہ رحمی سب تباہ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچنے والا۔ اب ایسے میں جہاں دنیا اس تباہی کے دہانے پر ہو، وہاں اگر ہم بھی اسی کے ساتھ انہی لوگوں کی طرح انہی کے بہانے کرتے ہوئے اگر ان کاموں کو انجام دیتے رہیں تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہا؟ پھر تو ہم نے سیف ہی نہیں کیا نا اپنے آپ کو، پھر ہم اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پائے۔ اس لیے کہ ایسا جو بھی کرنے والا ہے وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس کیٹیگری سے باہر نکلنا ہے، جو میں نے کل اشارہ کیا کہ جہاں مولا ان تمام کیفیات کو بیان کرتے ہیں تو وہاں جملہ فرمایا کہ پھر بچے گا کون؟ کہ ہم بچیں گے نا۔ کون بچے گا؟ مولا فرماتے ہیں ہم بچیں گے، اور مولا آپ تو بچیں گے، اور کون بچے گا؟ وَشِيعَتُنَا، ہمارا شیعہ بچ جائے گا۔ ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس کا آخری حصہ بھی اسی طرح کا کہ مولا دنیا کی 1/3 آبادی تباہ ہو جائے گی، اتنا خون غارت یہ وہ ہوگا، اتنے لوگ مر جائیں گے۔ کہ مولا پھر بچے گا کون؟ کہ ہمارے شیعہ بچ جائیں گے نا، تم بچ جاؤ گے نا۔ خوش ہو اس بات پہ کہ خدا تمہیں بچائے گا۔ اب یہ تم یعنی مومن، یعنی شیعہ، یعنی اہل بیت کی محبت رکھنے والا، یعنی عقیدہ صحیح رکھنے والا، مولا کہہ رہے وہ بچ جائے گا۔ اب یہ کون ہوگا؟ ہمیں جو جس فہرست میں داخل ہونا ہے وہ یہ فہرست ہے، اس لیے کہ سیفٹی یہاں ملنی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملنی، یہ بچنے والے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، میں نے کل جو گفتگو جوڑی تھی اور جو سمجھائی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنے بھی انڈیکیٹرز برائی کے بیان ہو رہے ہیں وہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں میں بھی یہ والا کام کرنے کے پیچھے جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہیں پہ میری انوالومنٹ اس کے اندر داخل ہو رہی ہے، کہیں میرا کوئی جھکاؤ اس کی طرف آ رہا ہے، کہیں پر میرے ساتھ میرے اطراف میں میری وجہ سے میرے اطراف میں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جو ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ظلم و جور ہے، اگر میں ظلم و جور کرنے والا بن گیا میرا ایمان پھسل جائے گا، تو مجھے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اس لیے میں نے روایت شروع کی تھی، بہت طویل روایت، آج چند جملے فقط 3 میں نے کل پیش کیے تھے، آج چند جملے اور پیش کروں۔ روایت حمران ابن اعین جو کل میں نے شروع کی تھی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ 10-12 منٹ میں یہ گفتگو مکمل کر دوں اور اس کے بعد میں امام سید سجاد علیہ السلام کے موضوع پر آ جاؤں۔ جملہ جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا اس گفتگو کو کہ قرآن سے متعلق، کہ قرآن جیسے پرانا ہو گیا، قرآن سے لوگ غلط استفادہ کرنا شروع کر دیں گے، پیش کریں گے قرآن، نیچے کریں گے اپنی بات، دکھائیں گے آپ کو قرآن، ہوگی اپنے وہ افکار، وہ چیزیں، وہ باطل کہ جسے میں نے کل ایک آیت مبارکہ پیش کی تھی سورہ بقرہ کی، لا تلبسوا الحق بالباطل، دکھاتے ہو کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے نیچے چھپا ہوا جو ہوتا ہے، جو تم چڑھا کے لاتے ہو وہ تمہارا باطل ہوتا ہے، تو حق کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔
لا تلبسوا الحق بالباطل، خدا وارن کرتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو. کب؟ کس کیفیت میں؟ اس کیفیت میں کہ تم حق چھپا رہے ہو جبکہ جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یعنی تم جانتے بوجھتے اپنی پالیسی بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. پروردگار کہتا ہے ایسی چیز کی اجازت نہیں. اور اس کی مذمت میں جو عذاب بیان کیا گیا وہ بے انتہا ہے. وہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے نہیں بیان کر رہا، لیکن میں نے کل اشارہ کیا تھا، میں نے ریپیٹ کر دیا. اب سنیے، قرآن اس سے متعلق گفتگو گزر گئی. اگلا جملہ، چوتھا جملہ کا اب دین. میں نے کل بہت ساری چیزیں بیان کی تھی اور مولا کائنات کے کلام میں بھی تھا، فقہا کا لفظ بھی تھا، علماء کا لفظ بھی تھا کہ اگر یہ کیٹیگری جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، جب یہ کیٹیگری آپ کو فساد دینا شروع ہو جائے، جب یہ کیٹیگری ایسی ہو جو آپ کو دین سے دور کرنا شروع کر دے، تو پھر بچے گا کیا؟ پھر ہدایت لینے جائیں گے کہاں؟ فرما رہے ہیں دین متغیر ہو جائے گا. متغیر کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا پانی میں مثال کے طور پر تھوڑا سا جامع شیری ڈالا تو کیا ہوا؟ پانی کا رنگ متغیر ہو گیا. پہلے بالکل ایسا تھا کہ پانی کا جیسا اپنا کوئی کلرلیس ہوتا ہے، پانی تھا. اب جو رنگ ڈالا، اب لال ڈالا تو لال ہو گیا، ہرا ڈالا ہرا ہو گیا، کوئی اور ڈالا تو وہ ہو گیا. کہ جیسے پانی متغیر ہوتا ہے نا، یہی لفظ اس روایت کے اندر استعمال ہوا کہ جیسے پانی چینج ہوتا ہے نا، ویسے ہی تمہارا دین بھی چینج ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈراپ ڈالتے ہیں تو کیا، مثال کے طور پہ ہم شربت کی بات کریں، ایک ڈراپ شربت ڈالا پورے گلاس کے اندر، سرخی آئے گی، لال ہوگا، لیکن بالکل لائٹ فرق شاید دوسرے کو سمجھ میں بھی نہ آئے. دوسرا ڈراپ آئے گا، تھوڑا سا بڑھے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اب ڈراپس بڑھتے چلے جائیں گے، رنگ بڑھتا چلا جائے گا. اگر یہ آہستہ آہستہ آپ ڈالتے رہیں تو بہت جلدی کوئی پکڑنے والا پکڑ نہیں سکتا کہ یہ پانی صاف ہے یا کوئی گدلا پانی ہے. پانی صاف ہے، صرف پانی ہے، شربت ہے، یہ فوراً نہیں پکڑ پائے گا. اب یہ تو میں نے شربت کی مثال دی جس کو پینا انسان کے لیے گوارا ہے، ممکن ہے پی سکتا ہے انسان، شربت ہے، پانی پیتا ہے، شربت بھی پیتا ہے. لیکن اگر اس شربت کے قطرے کے بجائے اگر زہر کا قطرہ ہو تو، اس کا رنگ بھی نہ ہو تو، وہ صرف اس کی تاثیر تبدیل کرتا رہے، تو آپ کے سامنے تو پڑا ہوا گلاس آپ کو بالکل پانی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی چیز کا تغیر آ چکا ہے کہ جس کو اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی پی لیا تو اگلا گھونٹ پینے کے قابل بچیں گے نہیں. اس کو کہتے ہیں تغیر. مولا فرما رہے ہیں دین متغیر ہو جائے گا جیسے پانی متغیر ہو جاتا ہے. بس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیفیت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگلا جملہ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اہل باطل اہل حق سے زیادہ بلند ہو گئے، یعنی جو باطل کا پرچم لے کر اٹھ رہے تھے، جو غلط کام کرنے والی بات کر رہے تھے، جو حق کے خلاف چل رہے تھے، وہ تو بڑے شور شرابہ اور فلاں مضبوط ہو گئے، اور حق والے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اسے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، اس کو تو کوئی ساتھ دینے والا تیار ہی نہیں ہے. کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ باطل بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، حق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے علامت. اب آپ یہ میں نے کہا نا کہ یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں. یہاں پہ کوئی ایک چیز، ایک تحریک، ایک علاقہ، ایک لفظ، ایک کوئی مسئلہ، یہ یوں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ متغیر ہوگا تو پھر دین بدلے گا تو کہاں کہاں کیسا کیسا. اور اگر مثال کے طور پر اہل حق و باطل کی یہاں بات کی ہے تو حق اور باطل ہر انسان سمجھتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر میں نے قرآن اور اہل بیت کی احادیث کو سیکھا ہے تو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس لیے کہ کبھی بھی حق اور باطل پہچاننے کا معیار لوگ نہیں رہے. سوال ہے نا بھائی حق باطل پہچانے کیسے پتا چلے گا حق کون سا باطل کون سا. کل میں نے مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، میرے جیسا کوئی انسان میں آ کر آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہوں، کیا میرا لباس اس بات کی دلیل ہے؟ کیا میرا ماما اس بات کی دلیل ہے؟ یا میرا ممبر پر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
100%. کیا یہ لباس چیزیں یہ میری صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ لباس دلیل نہیں ہے. لباس فقط اس بات کی علامت ہے کہ آپ مجھے ایک عالم سمجھتے ہیں، ایک طالب علم سمجھتے ہیں، ایک پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ایک ایسا سمجھتے ہیں جو مجلس پڑھنا جانتا ہے، بس. اب اگر میں صحیح کہوں یا غلط کہوں، اس کا فیصلہ آپ کو مجھے بلانے سے پہلے کرنا پڑے گا کہ مولانا سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے. فرض کر لیں سب کو یہی پتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. خدا کرے کہ ہر انسان اسی انداز سے، یعنی پروردگار دوسروں کے بارے میں جب سوچتا ہے نا انسان، کم من، وہ جو جملہ ہے دعائے کمیل کا، کتنی ہی ایسی اچھائیاں ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. پروردگار کتنی ایسی اچھائیاں ہیں کہ جو تو نے لوگوں کے درمیان مشہور کر دی، جس کا میں تو اہل ہی نہیں تھا. مجھے خود نہیں پتا میں کیسا ہوں، لوگ سمجھتے میں ایسا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں. یہ تو ہر انسان خود جانتا ہے. بس پروردگار کی یہ نعمت ہے کہ خدا دوسروں کے دلوں کے اندر اچھائیوں اور اچھائیوں سے متعلق الفاظ پیدا کرتا. بس یہ چیز تو ہے، لیکن اس ممبر ان چیزوں سے متعلق اب کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. سب ہو گیا، آپ نے سارے فیصلے کر لیے، پوچھ بھی لیا، معلوم بھی کر لیا، سارے فرض کر لیں سارے چیزوں کے متعلق معلوم بھی ہو گیا. اب میں نے ایک بات کہی، آپ کو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کم سے کم آپ ری چیک تو کر سکیں مولانا صحیح بھی بول رہے تھے یا غلط بول کے گئے. ایرر اینڈ اومیشن کا ایک چانس تو رہتا نا، انسان ہے غلطی تو کر سکتا ہے، بولنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے. تو بس یہ انسان کا چانس، اب کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، اس لیے کہ سوائے معصومین 14 کے دوسرا کوئی معصوم ہے ہی نہیں. انبیاء و صالحین اور معصومین، ان کے بعد کون ہے معصوم؟ آج زمانے کے اندر کوئی ہے جو جتنا بڑا صالح متقی پرہیزگار ہو معصوم نہیں بن سکتا. غلطی کا امکان رہے گا، چانسز رہیں گے. بس اس کو کراس چیک کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ راستہ بند کر کے رکھا، ہر لیول پر چیک ہوگا. یعنی میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوگا تو میرا چیک پوائنٹ الگ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ جب مرجع تقلید جس کی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ جب توضیح المسائل کامن مسائل ہے نا، یہ تو ہر مجتہد نے یہی مسئلہ لکھا. بھائی پہلے دیکھو اس کے اندر یہ شرائط ہیں کہ نہیں جس کی تقلید کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اس کے پاس صاحب علم بھی ہے کہ نہیں، مجتہد بھی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ مرد بالغ عاقل شیعہ اثناشری حلال زادہ زندہ عادل، یہ سب چیزیں یہ بھی تو دیکھو مجتہد بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ علم بھی آ گیا، اب وہ عدالت کے بعد پھر دیکھو کہ عالمیت ہے کہ نہیں. دوسرا کوئی اس سے بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر سمجھتا ہے تو پھر اس کے پاس جاؤ. تو ایک کیٹیگری ہے کہ نہیں. ہر جگہ پر آپ کو ایک پیمانہ بتلایا گیا کہ آپ کراس پوائنٹ رکھیں، ایسا چیک پوائنٹ رکھیں کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے. بس یہاں دین جب متغیر ہوگا نا تو انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا توضیح المسائل کے اندر کہ مجتہد و عالم کو پہچانے کا کون کا وہ کہ جو مجتہد کے درس میں بیٹھتا ہے، جو خود اس بات کا اندازہ رکھتا ہے کہ خود مجتہد ہے تو پہچان سکتا ہے دوسرا مجتہد ہے کہ نہیں. آپ مجلس میں بیٹھے تو آپ کو کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ سامنے بولنے والا جو آپ کی سطح پہ آ کر بات کر رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. اگر کسی بات میں شک شبہ یا کوئی سوال پیدا ہو تو یا تو اس سے جا کر پوچھیں یا کسی سے کنفرم کریں. اس لیے کہ سوائے میں نے جو کل اصول کافی کی حدیث کا حوالہ دیا تھا، اگر صرف زبانی کلامی پر چلے تو اگر یہ راستہ مشکوک ہو گیا، اگر کوئی یہاں سے غلطی ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، آپ کے پاس سیکنڈ کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے گمراہی کے، پھنسیں گے آپ. فرمایا کیا کہ جب یہ دیکھو کہ اہل باطل اہل حق سے زیادہ بلند ہو رہا ہے، پرابلم آئے گا. اگلا جملہ کہ جب یہ دیکھو کہ شر ظاہر ہو گیا، برائی ظاہر ہو رہی ہے اور بالکل واضح آشکار کھلا، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا اس کو. اب جب برائی ایسے کھل کے آئے جہاں روکنے والا کوئی نہ ہو تو معاشرے کے اندر
جو بگاڑ آئے گا، جو چیزیں بدلیں گی، وہ کتنا تیزی سے آگے بڑھیں گی۔ برائی کو برائی سمجھ کے روکا جاتا ہے تو سپیڈ رک جاتی ہے، لیکن برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے۔ بچہ گالی دے، آپ نے بولا کوئی بات نہیں بیٹا، بچے نے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کی، بیٹا کوئی بات نہیں۔ ہر بچہ بھی سمجھتا ہے، ہر جوان بھی سمجھتا ہے، ہر بوڑھا بھی سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ اگر میں نے بچے کو یہ بول دیا نا، وہ ساری زندگی گالیاں دے گا، وہ ساری زندگی بڑوں کی توہین کرے گا۔ اس لیے کہ اگر میں نے اس کنڈیم نہیں کیا اس برائی کو، اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ برا کر رہا، تو وہ اس میں آگے بڑھے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ معاشرہ جب ایسا ہو جائے کہ برائی کو کنڈیم کرنا چھوڑ دے، نہ فقط کنڈیم نہ کرے بلکہ اتنی کھلی ڈلی برائی کو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے اور اسی کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی روکنے والا نہیں، اور خود اصحاب شر یعنی جو برائی کرنے والا ہے اس کو بھی کوئی شرم نہیں آتی۔ اچھا شرم آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شرم آتی ہے تو بولتا ہے سوری سوری سوری، میں غلطی کر دی، کا کوئی معذرت نہیں کرے گا، کوئی معافی نہیں مانگے گا، کوئی اس کو افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ معاشرہ ایسا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب فسق بالکل ظاہر آشکار کھلا ہو جائے گا، مرد مردوں پر، عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے ایک جملہ ضرور عرض کروں کہ یہ وہ برائی ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے اکثر مومنین جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کمیونٹی کے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیسز بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے باہر ہوتے تھے، اب پاکستان اور کراچی کے اندر سنا ہے کہ ایسے کیسز آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ یعنی آنکھیں کھولیں گے تو سب نظر آئے گا۔ بس یہ ایسی برائی ہے کہ جہاں پر اگر نہ روکا جائے، نہ کنڈیم کیا جائے، نہ برائی روکی گئی تو کیا ہوگا وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ کہ جب یہ دیکھو کہ مومن خاموش ہو گیا، اس کے منہ، اس کا لب سل گیا، بند ہو گیا، منہ ہی بند ہو گیا اس کا، اور اس کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ بولے بھی تو اس کی کوئی نہیں سنتا، وہ بولے تو اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، وہ بولے تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، وہ بولے تو اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اگر بات ایسی ہو گئی تو یہ بار بار تیسرا یا چوتھا انڈیکیٹر ہے یہ کہ جہاں پر ہم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو رکھا تھا نا، یا ممبر مل جائے، یا بولنے والا مل جائے، یا معاشرہ مل جائے، یا کوئی مومن مل جائے، کہ یہ جو مومن کوئی بول سکتا تھا جو اس کے بولنے سے کچھ فرق پڑ جاتا کہ وہ بھی منہ بند کر لے گا، اس لیے کہ نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، نہ بولی اس کے بول کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی چپ کرا دیا جائے گا۔ اب صرف برائی ہوگی، صرف برائی آگے بڑھتی رہے گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں 3 جملے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ فاسق جھوٹ بولتا ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ جب تم یہ دیکھو نا فاسق جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کی کوئی تردید بھی نہیں کرتا ہے، کوئی یہ بھی نہیں بولتا ہے کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، یعنی جھوٹ دھڑلے سے جھوٹ بولے گا فاسق آدمی، کوئی یہ بھی نہیں بولے گا کہ یہ غلط بات ہے۔ ایسا ہوگا۔ اگلا جملہ، جب تم یہ دیکھو کہ چھوٹا بڑے کی تحقیر کر رہا، ابھی میں نے ایک مثال دی تھی نا، وہ جملہ اسی روایت کا، چھوٹا جب بڑے کی تحقیر کرے، جب وہ کم سن انسان اپنے بزرگ کا احترام کرنا چاہیے تھا، چاہے کوئی بھی ہوتا، بعض روایات ہیں نا بھائی بزرگ کا احترام کرو، سفید ریش کا احترام کرو، کوئی بھی ہو، احترام ضروری ہے۔ یہ ایک معاشرہ ہے، ایک انسانی ادب، ایک تہذیب ہے، اسلام نے اسے پسند کیا کہ احترام تہذیب تم کرو گے تو بات بڑھے گی، تو دین پھیلے گا، تو دین آگے بڑھے گا۔ کہ جب چھوٹا بڑے کی تحقیر کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، تحقیر کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا، چھوٹا بڑے کی بے عزتی کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، اور اس کو سمجھے گا بھی یہی، یعنی کہنے کی ضرورت، یہ بڑھ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ بے عزتی تو کرے گا، صرف ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں، اب پہلے میں کیا کہوں، کتنا پہلے اور کتنا بعد،
تو شاید لفظ استعمال کرنا غلط ہو جائے کہ چھوٹا اگر بڑے کے سامنے کوئی غصے میں کہہ بھی جاتا تھا تو احساس ہوتا تھا نا غلط کہہ گیا، میں اس کو ایسا سمجھتا نہیں ہوں، غصے میں کہہ دیا. یہ کس بات کی علامت تھی؟ یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں اس کو بے عزت سمجھتا نہیں ہوں، میں نے جذبات میں کہہ دیا، میں نے تحقیر کر دی، میں نے بے عزت کر دیا، میں سمجھتا نہیں ہوں ایسا، میں اس کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا ہوں. مولا فرما رہے ہیں کہ وہ بے عزت کرے گا بھی اور بے عزت سمجھے گا بھی. اب وہ تو ہے ہی ایسا. یعنی اب جو لیول ہے وہ آپ محسوس کیجئے. آخری جملہ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ صلہ رحم کے بدلے میں قطع رحم ہو رہا ہے، صلہ رحم کے بدلے میں قطع رحم ہو رہا ہے، یعنی سامنے والا صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اپنا رشتہ بنانا چاہتا ہے، اور دوسرا اس کو کاٹنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے صلہ رحمی قطع رحمی کیسے تصور میں کیسے آئے گا، کیسے ہم سمجھیں گے؟ دو ایسے افراد ہوں گے نا جن کا رشتہ خون کا ہوگا، ایک بنانا چاہتا ہے ایک بگاڑنا چاہتا ہے، تبھی تو ہوگا صلہ رحمی اور قطع رحمی، ورنہ بنے گی کیسے مثال؟ یعنی ایک بنانا چاہے گا دوسرا کاٹنا چاہے گا. بس یہ سلسلے میں نے 11 جملوں تک پہنچا ہوں اور میں روک رہا ہوں یہاں پر. اب تصور کیجئے کہ یہ معاشرے کا فساد کیسے بڑھتا ہے، کیسے آگے بڑھا، کیسے چیزوں کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئیں. اور سلسلے جب بنیاد بگڑتی ہے نا تو اس وقت انسان کو اتنا احساس نہیں ہوتا. ابھی میں نے مثال دی نا، ایک قطرہ آپ نے جگ میں ڈال دیا، وہ ریڈنس آئی تو صحیح لیکن محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا. یہ تو 100% قسم کھا کے انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ ریڈ ڈاٹ تھا جو اس کے اندر گیا ہے. تو اس پانی کے اندر ریڈنس آئی تو ہے لیکن اس کا پرسنٹیج اتنا لو ہے کہ اس آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. لیکن 100% قسم کھا کے انسان کہہ سکتا ہے کہ ہے تو صحیح اس کے اندر ریڈنس. جب انحراف آتا ہے تو فوراً سے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آہستہ آہستہ انحراف بڑھتا ہے اور لوگ عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر اس انحراف کو روکا نہ جائے نا تو پھر ایسی تباہی آتی ہے کہ جس تباہی کو روکا نہیں جا سکتا. پھر جس تباہی کو آپ پھر جس کو کہیں کہ ریورس نہیں کر سکیں گے، پھر پیچھے آنے کا چانس نہیں رہے گا. تاریخ اسلام میں آپ کو کئی مثالیں نظر آئیں گی. آج مجھے چونکہ گفتگو کرنی ہے امام سید سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام پہ، چوتھے امام کے دور تک اگر آپ کربلا بھی ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ انحراف کس قدر شروع ہوا تھا، کہاں سے اور کہاں تک پہنچ گیا تھا. اور اس انحراف کے اندر یہ موقع تک آ گیا کہ ان لوگوں نے جہاں پر رسول کے نام پر، رسول کے ہاتھ پر رسول کے نام کا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا کہ محمد رسول اللہ کہا تو مسلمان ہوئے، اور اسی رسول کے اس بیٹے کو کہ جس بیٹے کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی، جس بیٹے کو اللہ کے رسول نے اپنی گود میں بٹھایا تھا، جس رسول نے اس بیٹے کو اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا، جس رسول نے اپنے کاندھے پر سوار اس بیٹے کی ایک کیفیت امت کو بتلائی تھی کہ اگر یہ بچہ نماز میں اگر کاندھے پر آ جائے تو پروردگار عالم کا حکم ہے اب یہ ذکر 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہوگا. وہ نماز کا سجدہ طویل رہا، اور روایات ہیں لوگ حیران تھے کہ یہ سجدہ طویل کیوں ہو رہا ہے. دیکھتے تھے کہ سید الشہداء اللہ کے رسول کی پشت پر موجود ہیں. یہ تو میں نے 3 4 5 چیزیں بیان کی نا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے حالات ہیں کہ سید الشہداء کا مرتبہ سب جانتے ہیں.
سب نے دیکھا کہ مباہلہ کے میدان میں اگر اسلام فتح یاب ہو رہا ہے تو وہ بچہ بھی گود میں موجود ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. وہ فرزند رسول جب کربلا کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت سید الشہداء تعارف کرواتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم، بھول گئے ہو، نہیں معلوم ہے کیا، نہیں جانتے ہو کہ میں رسول کا بیٹا ہوں؟ ہم جانتے ہیں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، ہم جانتے ہیں. اب علی کا بیٹا ہوں، جانتے ہیں. ہم پھر بھی قتل کر رہے تھے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب انحراف آیا تو کہاں تک بات آئی کہ اگر فرزند رسول سامنے ہے تب بھی شہید کیا جا رہا ہے، تعارف ہو گیا تب بھی شہید کیا جا رہا ہے. صرف شہید نہیں کیے گئے، کربلا کا واقعہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے، متفق علیہ. تفصیلی واقعات کے اندر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں روایت کے اندر یہ نام تھا، نہیں تھا، یہ اس وقت ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. وہ میں مقاتل کی بات ہی نہیں کر رہا، اتنا طے ہے 100%، اس سے بھی زیادہ جو پرسنٹیج تصور کیا جا سکے. سید الشہداء کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ تو متفقن، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس فرزند رسول کے گھر کی خواتین کو بے ردا کر کے سر بازار لے آیا گیا. اس میں تو کوئی اشکال نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی نا کہ جہاں پر کوئی کہے کہ تاریخ میں اختلاف آ گیا. معلوم نہیں ہے کسی کو، سند کسی کو کہے تاریخ کے اندر، کچھ سب متفق ہے یہ ہوا ہے واقعہ. اب انحراف پہچانیے. اب انحراف جب آیا نا تو یہاں تک پہنچی بات. اب اسی انداز سے میں 2-3 روایتیں امام سید سجاد کی مظلومیت کی پیش کروں گا. ذرا تصور کیجئے کہ جب امام سید سجاد، اب ظاہر ہے کہ مختصر تعارف ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا، اس کے لیے ابھی میں پیشگی معذرت خواہوں. امام سید سجاد زندگی آپ جانتے ہیں، مولا نے 35 برس گریہ فرمایا ہے. مولا نے مسلسل اپنے بابا کا غم منایا ہے، مسلسل آنسو بہائے. یہ مصائب میں اپنے جملے سنے، چند جملے میں آپ کو روایات کے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی مصائب سے بھی پہلے، لیکن اچھا ہے کہ لائٹیں بند ہو گئی تو اب سکون سے آپ سنتے جائیے. اور اب ان فضائل پر، ان مصائب پر انسان آنسو بہائے یا نہ بہائے، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے. وہ میرا مظلوم آقا کہ جب اس آقا کی کیفیت یہ ہے کہ مولا نے وہ مرحلہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا، ڈھا دیا گیا. اور ڈھانے کے بعد روایت بہت تفصیلی، اب نئی تفصیل پیش کر رہا، لیکن لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تھی کہ جب کعبہ ڈھا دیا گیا تو پھر اب بعد میں بنانے کی کوشش کی کہ اب اس کعبے کو دوبارہ تعمیر کروں. یہ مسلمانوں کی علامت ہے کہ جب تعمیر کی بات آئی تو کیفیت یہ تھی کہ وہاں سے ایک ایسا سانپ برآمد ہوا تھا جو کسی کو اب تک قریب نہیں آنے دیتا تھا. کہ جب بات آگے بڑھی کہ کون ہے جو اب کعبے کی تعمیر کر سکتا ہے، کون ہے جو اس ساری مشکل کا حل کر سکتا ہے، سوائے سید سجاد کے کوئی دوسرا حل نہیں ہے. وہ امام سید سجاد آگے بڑے خاص طریقہ تھا جس طریقے سے مولا نے اس کعبے کی تعمیر کروائی ہے. زخم کتنے کھائے ہیں امام سید سجاد نے، اس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان. یہی امام سید سجاد ہیں کہ جب ایک مرتبہ کربلا کے بعد کے واقعات عرض کر رہا ہوں، جب کربلا ختم ہو چکی، مولا مدینہ آ چکے، مدینہ میں آنے کے بعد شام سے حکم آیا کسی حاکم کا کہ اب مولا کو قید کر کے واپس بلایا جائے، شام لے جایا جائے. زہری روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا کو جو کارندے آئے تھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، مولا کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑی بیڑی تھی. کب میں نے دیکھنے سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں کیسے کیفیت دیکھوں، کیسے برداشت کروں.
کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے گزارش کی کہ تو مجھے اتنی مہلت تو دے، میں اپنے مولا سے بات تو کر سکوں۔ کہ ایک مرتبہ میں مولا کے قریب گیا کہ مولا کاش یہ ہتھکڑی بیڑی میرے ہاتھ میں پڑ جاتی، کاش ظلم میں برداشت کر لیتا۔ خلاصہ یہ کہ مولا نے اس وقت مسکرایا اور مسکرا کر جواب میں یہ انداز اپنایا کہ ایک مرتبہ ان ہتھکڑیوں سے ہاتھ نکال لیے، کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کیا ان کے قیدی ہیں؟ یعنی مولا بتلانا یہ چاہ رہے تھے یہ ہمارا اختیار ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم اس دنیا کے ستم کو برداشت کر رہے ہیں، ہماری قوتیں ختم نہیں ہوئی، ہماری طاقتیں ختم نہیں ہوئی، ہمارا اختیار ختم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے اظہار فرمایا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یہ 2 منزلوں سے زیادہ مجھے لے نہیں جا سکتے۔ کا 2 دن سفر ہوا، اس کے بعد تیسری منزل تھی یا دوسری منزل تھی، کا ایک مرتبہ ظاہری کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو لے جا رہے تھے وہ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ابھی امام سید سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اب ہتھکڑی بیڑی نظر آ رہی ہے، امام نظر نہیں آتے۔ کب میں ظاہری کہتا ہے میں شام گیا اس بادشاہ کے پاس کہ جس نے گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ کب تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ بیچارے پریشان ہو گئے تھے، بلکہ لفظ غلط ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے ملعون جو امام کو گرفتار کرنے آئے تھے، وہ اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے وہ دن وہ تھا جس دن وہ امام کو ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تو منزلیں طے کی جا رہی ہیں نا، مولا نے اپنا اختیار بتلایا تھا کہ وہ دن وہ تھا جس دن مولا میرے پاس میرے گھر کے اندر موجود تھے اور مجھ سے جملہ کہا ما انا وانتا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے جملہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیے گا، میں نہیں چاہتا کہ تیرے پاس رہوں۔ امام سید سجاد نے جواب دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ ظاہری کو یہ واقعہ سنا رہا ہے وہ بادشاہ، کہتا ہے کہ وہ اتنی ہیبت تھی امام سید سجاد کی، اتنا خوف تھا امام سید سجاد کا کہ جسے دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب امام چلے گئے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے کپڑے نجس ہو چکے ہیں، کہ وہ ہیبت تھی امام سید سجاد کی۔ یہ واقعات ذرا غور کیجئے، یہ کربلا کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں، کربلا کا ڈھانا بھی بعد میں ہے، امام کی پھر گرفتاری پھر بعد میں ہے، بس یہ واقعات کا تسلسل ہے۔ بس اب جملہ سنیے، وہ مولا کہ جس نے اپنی آنکھ سے کربلا دیکھی ہے، آج پرسہ دینا ہے سید الشہداء کو، اس عزادار کا جو سید الشہداء کا عزادار تھا، جو ان 72 کا عزادار تھا، جو ان بیبیوں کو لے جانے والا تھا، آج ان بیبیوں کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ بیبیوں، تمہارا مولا و آقا آج رخصت ہو رہا ہے۔ اے مولا و آقا سید الشہداء، آپ کے بعد ہم پرسہ سید سجاد کو پیش کرتے تھے، آج سید سجاد کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کا جملہ ہے کہ مولا تشریف فرما تھے، کسی نے کوئی مسافر آیا تھا، پریشان تھا، ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، گفتگو کس انداز کی ہوئی کہ اگر یہ مسافر مر جائے تو کیا ہوگا، اس کا تو کوئی جان پہچان والا نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے، کسی شخص نے جو امام کے پاس موجود تھا، جملہ کہا کہ مولا اگر یہ مسافر مر بھی گیا تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس کا غسل و کفن کریں گے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ کیا عالم ہوا میرے آقا کا، کربلا کا رخ کیا، ہائے میرا مظلوم بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا،
ارے اس بیٹے کو بھی دفن کرنے کی اجازت نہ دی تھی، اس بیٹے کو کفن پہنانے کی اجازت نہ ملی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس جب چند جملے سنیے گا، وہ عزادار کے جو ہر ایک کا ماتم کرتا رہا، مولا نے ہر ایک کا جنازہ اٹھایا تھا، امام سید سجاد نے ہر ایک کا سر دیکھا ہے، ساتھ میں سید الشہداء کا ماتم کیا ہے، ساتھ میں ہر بی بی پر ہونے والا ہر ستم اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جو چھوٹی بہن پر گزرنے والی ہر مصیبت کو دیکھ کر محسوس کر رہا ہے. ایک ایک سسکی جو شہزادی سکینہ کے کلیجوں سے بلند ہوتی تھی، امام سید سجاد برداشت کیے جاتا تھا. ہائی میری بہنا، ارے صبر کر. جب گلے میں رسی بندھی تھی، شہزادی تڑپا کرتی تھی، ہاتھوں میں رسن بندھی تھی، شہزادیاں تڑپا کرتی تھی، شہزادیوں کے نام پکارے جاتے تھے، امام سید سجاد تڑپ جاتے تھے. کوئی سوال کرتا تھا، آپ نے روایت سنی ہے، دربار میں امام کا سر جھکا ہوا، ارے مولا سر اٹھائے تو کیسے؟ کتنے ستم دیکھے ہیں قدم قدم پر. جب شام کے بازار پر قدم قدم پر نامحرم کے ایک ایک نظر کا مقابلہ کیا ہے، وہ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر گزرا ہے. یہ مولا سید سجاد کا کلیجہ ہے، جو برداشت کرتا رہا، جو صبر کرتا رہا، کلیجہ پھٹ نہ جاتا. ارے مولا نے کتنا برداشت کیا. ارے آقا، آپ کو تسلی دینے کون آیا؟ آپ نے ہر ایک کو تسلی دی، آپ کو تسلی دینے والا کون تھا؟ میں ایک روایت کا فقط حوالہ دوں. آپ سنتے ہیں جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تھا، ایک مرتبہ مدینہ پہنچنے کے بعد بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدرارا. خون کے آنسو رو، آنسو بہاؤ، شہنشاہ مدینہ کربلا میں مارا گیا، وہ قافلہ لٹا ہوا آ گیا. ایک مرتبہ ذکر کی جاتی ہے، روایت بعض کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ جب لوگ آتے تھے نا خیموں میں، یہ اہل حرم موجود تھے، سب آتے تھے پرسہ دینے کے لیے. بیبیاں آئی ہوں گی، بیبی کو کلیجے سے لگایا ہوگا، جو بزرگ بیبیاں تھی پرسہ دیا ہوگا، جو چھوٹی شہزادیاں تھی پرسہ دیا ہوگا. شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہوں گی، شہزادی زینب نے پرسہ دیا یا شہزادی فاطمہ زہرا نے پرسہ دیا. یہ تو ان کا کلیجہ جانے یا خدا جانے. محمد حنفیہ تشریف لا رہے ہیں. بس ایک جملہ سنیے، جناب محمد حنفیہ تشریف لائے، ایک مرتبہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہاں ہے میرا بھتیجا. معلوم ہوا ہے حسین کا بیٹا آ گیا، میرے بھائی کا بیٹا میرا بھتیجا آ گیا. ایک مرتبہ تلاش کرتے ہیں کہاں ہے، نظر نہیں آتا بھتیجا. ایک مرتبہ دیکھا کوئی ضعیف انسان ہے، کوئی ضعیف شخص ہے. ارے میرا بیٹا تو کل، میرا بھتیجا تو جوان ہے، یہ ضعیف کو بتلایا گیا یہ مولا، یہ آقا جو کربلا دیکھ کر آیا ہے، یہ آقا سید الساجدین، یہ مولا وہ ہے جو حسین کے بیٹے آپ کے بھتیجے ہیں. ایک مرتبہ محمد جناب محمد حنفیہ نے پرسہ دیا. کیسے پرسہ دیا جاتا ہے؟ جب آپ پرسہ دیتے ہیں کسی کو، آپ سامنے والے کو اپنے گلے سے لگا لیا کرتے ہیں، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ منظر کیا ہوا. ارباب منبر پڑھتے ہیں صحیح جناب محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ پشت پر رکھا، امام کی آہیں بلند ہوئی. چچا محمد حنفیہ، امت نے ایسا ستم کیا، ذرا
آہستہ، ہم سے یہ ہاتھ اب برداشت نہ ہوگا، ہم سے یہ آپ کا پرسا، یہ آپ کا ہاتھ بھی برداشت نہ ہو پائے گا۔ عجیب جملے ہیں، جب جناب محمد حنفیہ کو بیان کیا جاتا تھا نا، جب تعزیت دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دو جملے بیان کیے جاتے ہیں، چچا، اب جناب محمد حنفیہ چچا ہے، امام سید سجاد بھتیجے ہیں، اس پورے قافلے میں، ان پورے قافلے کے سالار امام، ان کے امامت امام سید سجاد کی اکیلے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ عمر رکھنے والے مرد ہیں۔ ایک مرتبہ چچا سے ملاقات کی، امام کا بھی تو دل بھرا ہوگا نا، بیان کیا، ارباب منبر کہتے ہیں مولا نے مصیبت بیان کرنا شروع کی، ایک جملہ کہا، ایک مصیبت بیان کی، جناب محمد حنفیہ سنبھل نہ پائے، گر گئے، غش آ گیا، ایک مصیبت فقط کان سے سنی تھی، برداشت نہ ہوا، غش کھا کر گر پڑے۔ یہ امام سید سجاد کا کلیجہ تھا، حق بنتا تھا یہ کہے، اے چچا، آپ نے فقط سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، رسول کی بیٹی کی چادر چھینی جاتی تھی، ہم دیکھتے تھے، رسول کی بیٹیاں بڑے دربار لائی جاتی تھی، ہم اپنی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، رسول کی بیٹیوں کا تماشا بنایا جاتا تھا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ بس ایک مصیبت کا تذکرہ اور سنیے، امام آقا صاحب الزبان کو پرسا دیجئے گا، آپ نے پشت کے مظالم سن لیے نا، اب ایک جملہ اور سنیے، جب مولا کو زہر دیا گیا، مولا کی شہادت ہوئی، جب مولا کی شہادت ہوئی نا، ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل دینا شروع کیا، یہاں غسل دینا شروع کیا، عالم وہی ہے، پشت اتنی زخمی ہے، بالکل ویسا ہی جیسے دادا علی کی کیفیت ہوئی تھی جب شہزادی کو غسل دیا۔ امام نے پلٹ کر منہ پلٹ کر رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، اے مولا آپ تو صابر امام ہیں، آپ نے کیوں گریہ فرمایا؟ آپ نے تو سب سے کہا تھا آہستہ گریہ کرنا، لیکن میرا مولا کیا کرے؟ ارے شہزادی کا جسم کتنا زخمی ہے، ارے وہ جنت کا پھول جو رسول نے امانت دی تھی، آج وہ زخمی ہو کر جا رہا ہے۔ امام باقر نے غسل دیا، یقیناً جب غسل دے دیا، کفن پہنا کر ایک مرتبہ بقیع میں قبر کے حوالے کر رہے تھے، یقیناً وہ لمحہ آیا ہوگا نا کہ جب مولا نے اپنے بابا کو دفن کیا ہوگا، ارے کیا گزری ہوگی روح امام سید سجاد پر۔ ارے میرے بیٹے، تو نے تو اپنے باپ کا لاشا دفنا دیا، جب میرا بابا رخصت ہوا تھا، بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر جانے پر تیرا بابا مجبور۔ ماتم حسین۔
رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، 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 تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ
काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए 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 काफी है सजाद तेरा नाम तू शहंशाह दर्द है तू शहंशाह दर्द है बतला रही है शान रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 जिंदान सिया गोश है तन्हाई किया गोश है आबिद कहना होश है दम टूटा है खामोश है उम्मत सकीना को उम्मत सकीना को दिया मौत का ऐलान रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 जिंदान सिया गोश है तन्हाई किया गोश है आबिद कहना होश है दम टूटा है खामोश है उम्मत सकीना को उम्मत सकीना को दिया मौत का ऐलान रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 ज़हरा पुकारी बेवतन भाई मेरा बेकफन कर ले उसको ही दफन मेरे हाथों में बाजी रसम है कैसे सुना होगा है कैसे सुना होगा बीमार न तेरा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 तू शहंशाह दर्द है तू शहंशाह दर्द है बतला रही है शान रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए
काफी है सजाद तेरा नाम मजदूरों में मर्द है गैरत से चेहरा जर्द है गैबर की जमीन गर्द है ज़ैना का दिल में दर्द है रोता है सर झुका के रोता है सर झुका के करता नहीं कला रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम 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 रोने के लिए काफी है सजाद तेरा